اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور اسی طرح مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا کلام پڑھا، جس میں آپ نے حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں جو منقبت لکھی، اس کے 2 پارٹ آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے تیسرے حصے میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس منقبت میں حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں ایک منقبت لکھی، جس کا پہلا شعر بڑا معروف ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آپ تو فقط ایک نسبت کی وجہ سے فضیلت والی اور شان والی ہیں، جبکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ 3 نسبتوں کی وجہ سے عظمت اور شان کی حامل ہیں۔ 3 نسبتوں کی وجہ سے پہلی 2 نسبتیں آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے تیسری نسبت کا بیان پڑھیں گے کہ تیسری کون سی نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ فضیلت اور شان کی حامل ہیں۔ تو آج کا پہلا شعر ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کاروان سالار عشق۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ان 2 جلیل القدر بزرگوں کی آپ والدہ تھیں، جن میں پہلے ایک تو عشق حق کی پرکار کے مرکز بنے، یعنی آپ والدہ ہیں عشق حق کی پرکار کے مرکز کے۔ مادر آ کاروان سالار عشق، اور آپ عشق حق کے قافلے کے سردار کی والدہ ہیں، عشق حق کے قافلے کے سردار کی والدہ ہیں۔ ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ توجہ سے سماعت کریں، دوبارہ ہم اس شعر کو سمجھیں گے۔ تو پہلا لفظ آیا مادر، مادر کہتے ہیں ماں کو، والدہ کو، مرکز کہتے ہیں نقطے کو، مرکز کا معنی نقطہ، پرکار عشق، عشق کی پرکار، عشق کی پرکار، کارواں کا معنی قافلہ اور سالار کا معنی سردار۔ اب دیکھیں مادر آ مرکز پرکار عشق، پہلا مصرع توجہ سے دیکھیں، مادر آ مرکز پرکار عشق، آپ والدہ ہیں عشق حق کے پرکار کے مرکز کی، جو عشق حق کی پرکار کا مرکز ہے، جو محور ہے، جو نقطہ ہے۔ آپ عشق حق کی پرکار کے مرکز یعنی حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ عشق حق کی پرکار کے مرکز کی والدہ ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے، اور ماں ہے آپ عشق حق کے قافلے کے سردار کی، اور عشق حق کے قافلے کے جو سردار ہے یعنی اس سے بھی مراد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ عشق حق کے قافلے کے سردار ہیں، کہ آپ عشق حق کے قافلے کے سردار کی والدہ تھی۔ تو یہ تیسری نسبت ہے۔
اسی طرح آگے فرماتے ہیں یک شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حرم پاک کی شمع تھے، جو حرم پاک کی شمع تھے، حافظ جمعیت خیر الامم۔ انہوں نے بہترین امت یعنی ملت اسلامیہ کی جمعیت کو محفوظ کیا، بہترین امت یعنی ملت اسلامیہ کی جمعیت کو محفوظ کیا۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ شبستان کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ یا تنہائی کے مقام کو شبستان کہا جاتا ہے۔ حافظ کا معنی ہے محافظ یا حفاظت فرمانے والا۔ اسی طرح جمعیت کا معنی ہے اتحاد یا یکجہتی، اتحاد یا یکجہتی۔ خیر الامم کا معنی امتوں میں سے بہترین، امتوں میں سے بہترین امت۔ یک شمع شبستان حرم، یک شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک، یک ان میں سے ایک، شمع شبستان حرم، حرم کے شبستان کی شمع تھے، یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی کا ذکر پاک ہو رہا ہے کہ آپ ان میں سے ایک حرم کے شبستان کی شمع تھے، حافظ جمعیت خیر الامم، اور انہوں نے، اور وہ محافظ تھے، حفاظت فرمانے والے تھے، جمعیت خیر الامم، امتوں میں بہترین امت کی جمعیت کے، امتوں میں سے بہترین امت کی جمعیت کے آپ محافظ تھے، اس کی آپ حفاظت فرمانے والے تھے۔ اور آپ نے کس طرح حفاظت فرمائی وہ اگلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تا نشیند آتش پیکارو کی، تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاکہ جو جنگ و عداوت کی آگ بڑک اٹھی تھی وہ بجھ جائے، تاکہ جو جنگ و عداوت کی آگ بڑک اٹھی تھی وہ بجھ جائے، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے ٹھکرا دیا؟ تاکہ جو جنگ و عداوت کی آگ بڑک اٹھی تھی اس کو ختم کیا جا سکے، اس آگ کو بجھایا جا سکے، اس لیے آپ نے حکمرانی کو ترک کر دیا، حکمرانی کو چھوڑ دیا۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ تا نشیند، اس کا معنی ہے تاکہ بجھ جائے۔ نشیند یہ اصل میں نشستن مصدر سے فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ نشستن کا معنی بیٹھنا، نشیند تاکہ وہ بیٹھ جائے، ادھر مرادی معنی ہوگا تاکہ وہ بجھ جائے، یعنی وہ آگ بجھ جائے۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، پیکاروں کی کا معنی لڑائی جھگڑا، لڑائی یا دشمنی۔ اسی طرح پشت پا زد، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکرا دینا۔ پشت پا یعنی پاؤں کی پشت، پشت پا زد پاؤں کی پشت پہ مارنا، مراد اس کو کسی چیز کو ٹھکرا دینا، اس کو رون دینا۔ اسی طرح بر سر پر، تاج و نگی کا معنی حکمرانی یا حکومت یا اقتدار۔ اب توجہ سے اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ تا نشیند تاکہ بیٹھ جائے یا بجھ جائے، آتش پیکاروں کی، لڑائی جھگڑے کی آگ، لڑائی جھگڑے کی، عداوت کی اور دشمنی کی جو آگ بڑک اٹھی تھی، تاکہ وہ آگ بجھ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ پشت پا زد، آپ نے رون دیا یا ٹھکرا دیا، بر سرے تاج و نگیں، تاج و نگی کو یعنی حکمرانی کو، یعنی حکمرانی کا تاج بر سر پر سجانے کو ٹھکرا دیا، آپ نے اس کا انکار کر دیا، اس کو ترک کر دیا، آپ نے حکمرانی چھوڑ دی۔ کس لیے؟ تاکہ یہ جو فتنے کی آگ بڑک اٹھی ہے یہ ختم ہو سکے، یہ بجھ جائے، اس لیے آپ نے اپنی حکمرانی کو چھوڑ دیا۔ یہاں اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے دور خلافت میں
شام کی طرف سے جو شروع ہوئی تھی، جو لڑائی شروع ہوئی، جو جھگڑا شروع ہوا، جو خانہ جنگی شروع ہوئی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے، تو آپ خلیفہ منتخب ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خانہ جنگی کو، اس عداوت کو، اس دشمنی کو، اس لڑائی جھگڑے کو اور اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنی اس حکمرانی کو چھوڑ دیا، اس خلافت کو چھوڑ دیا، اور یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی پورا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، تو یوں آپ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک فرمان بھی پورا ہوا اور آپ نے ان دونوں گروہوں میں صلح کروا دی، اور یوں آپ نے جنگ و عداوت کا خاتمہ اس طرح کیا کہ آپ نے اپنی حکمرانی کو، اس خلافت کو چھوڑ دیا، اس تخت و تاج کو ترک کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا۔ تو یوں آپ نے اس خانہ جنگی کو ختم فرمایا۔ آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں جو دنیا بھر کے نیکوکاروں کے آقا و سردار ہیں، قوت بازوئے احرار جہاں، اور آپ تمام احرار کے قوت بازو تھے، تمام احرار کے لیے قوت بازو ہیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ مولا کا معنی ہے آقا یا سردار، ابرار یہ بر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے متقی اور پرہیزگار لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ۔ اسی طرح احرار یہ حر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آزاد لوگ، آزاد لوگ۔ اب دیکھیں، واہ دیگر مولائے ابرار جہاں، اور دوسرے مولائے ابرار جہاں دنیا بھر کے تمام نیکوکاروں کے مولا ہیں، آقا ہے، سردار ہیں، ان کے پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور دوسرے امام حسین علیہ السلام کی آپ والدہ ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ والدہ ہیں ان کی، جن میں دوسرے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں جو تمام دنیا والوں کے نیکوکار لوگوں کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں۔ آگے سیکنڈ مصرع میں فرماتے ہیں، قوت بازوئے احرار جہاں، اور دنیا کے تمام احرار یعنی جو آزاد لوگ ہیں، جو آزادی کے طلبگار ہیں، جو آزادی کے متوالے ہیں، جو آزاد ہیں، ان کے لیے آپ قوت بازو ہیں کہ وہ آپ کی زندگی سے یہ کشید کرتے ہیں، حریت کو آپ کی زندگی مبارک سے وہ کشید کرتے ہیں۔ ظالم کے آگے ڈٹ کے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے سینہ سپر ہونا ہے، وہ آپ کی مبارک زندگی سے وہ کشید کرتے ہیں۔ تو آپ تمام احرار کے لیے قوت بازو ہیں، تمام احرار کے لیے قوت بازو ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ اس میں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں قصیدہ گوئی فرمائی، آپ کی شان میں منقبت لکھی، آپ کی شان میں عظمت و شان کے حوالے سے جو اشعار کہے، ان میں آپ نے 3 نسبتیں بیان فرمائی کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ تو حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی فقط والدہ ہونے کی وجہ سے فضیلت اور عظمت اور شان کی حامل ہیں، جبکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ 3 نسبتوں کی وجہ سے فضیلت اور شان کی حامل ہیں۔ ایک تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں۔ دوسری نسبت کہ آپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زوجہ ہے، اور تیسری نسبت یہ کہ آپ حسنین کریمین حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو یہ 3 نسبتوں کی وجہ سے آپ کو عظمت، شان اور فضیلت حاصل ہے۔
تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔